caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. آج کا ٹاپک بیت المعمور، کعبہ اس کی نقل ہے۔ دراصل جب آدم کی تخلیق کا خیال ظاہر کیا اللہ نے عرش پر، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ پھر تو کوئی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد پیدا کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے جناتوں نے دنیا میں فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا۔ تو پھر فرشتوں کو بھیج کر اللہ نے انہیں جنگ و جدال کے ذریعے ختم کرایا، جو سنسکرت میں دیانند سرسوتی کی کتاب ستیرتھ پرکاش میں دیوا اوسر سنگرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا، اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یعنی اوسر یا سوربیر جو کہا جاتا ہے وہ جنات یا ان کی نسلیں ہیں، جن اور خبیث سور کے حساب میں آتا ہے۔ اس طریقے سے اب اللہ نے ناراضگی ظاہر کی کہ میری مرضی میں تم لوگوں نے مداخلت کی، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ تمام مذاہب و مسالک کی کتابوں میں یہ مشترکہ باتیں ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، تو نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں، تو کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ایک گھر بناؤ، جس کو بیت عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو گھر بنایا فرشتوں نے۔ گھر بنانے کے بعد اب اللہ نے اپنے مخصوص نوری بندے، جو نور اپنے ہی نور سے خلق کیا تھا اور اپنے ہی نام پر تمام کا نام رکھا تھا۔ تو بعض روایتیں یہ آتی ہیں کہ 5 اللہ کا ایک نام محمود ہے، تو رسول اکرم کا نام اپنے نور سے پیدا کیا، تو محمد رکھا، اللہ کا ایک نام اعلیٰ ہے تو علی رکھا، اللہ کا ایک نام فاطر ہے تو فاطمہ رکھا، اللہ کا ایک نام احسان ہے، حسن رکھا، اللہ کا ایک نام محسن ہے، حسین رکھا۔ اس طریقے سے یہ پنجتن، پھر امام حسین کی نسل سے امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک یہ پورے 12 نفوس ائمہ کرام ہیں، اور 2 رسول اکرم و فاطمہ، یہ 14۔ تو بہرحال جو بھی 14 ہوں یا 5 پنجتن، جو بیدم شاہ وارسی نے بھی لکھا ہے کہ بیدم یہی تو ہے کل 5 مقصود کائنات، یہ جنہوں نے ظاہر کیا ہے، محمد علی، فاطمہ، حسن حسین، خیر النساء، تو یہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے جب بیت المعمور فرشتوں نے گھر بنا لیا، تو اللہ نے کہا اب ان 5 نفوس جو نوری ہے یا پھر 14 ہے، تو کہا کہ آپ لوگ اس گھر میں آ جائیے، جو آلین نام کی جگہ پہ رہا کرتے تھے، جو سب کا اپنا اپنا الگ ایک مکان گھر تھا۔ آلین ایک مقام ہے، اس مقام پر وہاں سے پھر جب اس گھر میں جو فرشتوں نے بنایا تو اس میں وہ واپس آ گئے۔ جب ان کے آنے کے بعد وہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، چمک گیا، دمک گیا، پورا ایک دم روشنی سے بھرپور بھر گیا، تب اس گھر کا نام بیت المعمور، یعنی نور سے چمکتا دمکتا ہوا گھر، اس کا نام بیت المعمور پڑ گیا۔ اب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کا طواف کرو۔ اب وہ طواف وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ پھر خلق آدم کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے، پھر دنیا سے میں شارٹ کر رہا ہوں کہ جب کعبے کی جہاں مکہ کی سرزمین ہے وہاں پہنچے، تو اللہ نے پھر فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ آدم کی حفاظت کرو۔ خیمہ بھی آیا آدم ہوا کی، تو وہاں حفاظت کرو، اس لیے کہ جدہ میں جد کہتے ہیں دادا کو، اور جدہ دادی کو کہتے ہیں، اس لیے آج بھی سعودی عرب میں جو جدہ ہے وہ ہوا کے نام پر ہی سمجھ لی، کیونکہ انسانیت کی وہ دادی ہیں، اس نسبت سے آج بھی وہ نشانیاں ملتی ہیں، جدہ وہ نام ملتا ہے۔ تو وہاں ملاقات ہوئی، پھر اور بھی بیت جو جبل عرفات ہے، عرفات جہاں ملن ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، آج یہ حج کا ایک رکن ہے، وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ پھر بہرحال شارٹ کر دیتا ہوں کہ وہاں پھر فرشتوں نے اب حفاظت کرنی شروع کی جناتوں سے، کہ تاکہ آدم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اب فرشتوں نے پھر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ جب ہم عرش پر ہوا کرتے تھے تو بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے، لہٰذا تو زمین پر بھی ایسا کوئی گھر بنا دے تاکہ ہم اس کا طواف کریں۔ اب یہیں پر بات آتی ہے، تو بنا لو۔ تو اللہ نے کہا ہمیں تو چوہدی نہیں معلوم کیسے بنائیں گے، تو پھر بحکم خدا 4 جگہ سے پتھر آئے، ایک کوہ طور سے، ایک صفا سے، ایک مروہ سے، اور ایک نجف اشرف جہاں مولا کائنات سید علی کرم اللہ وجہہ کا روضہ ہے۔ یہ 4 جگہ سے پتھر ہے، 4 کونے پہ نصب ہو گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا بنا لو، وہ گھر بنائے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے بیچ میں ہے،
کعبہ، اور ٹھیک کعبہ کے اوپر عرش پر ایک دم سیدھے میں ایک دم بیت المعمور اوپر ہے. تو یہ بیت المعمور کی نقل ہے، کاپی ہے، یہ بنائی گئی کعبے میں، اور پھر فرشتوں نے اب اس کا طواف شروع کیا. یہ ہے اس کی نوعیت تاریخ. اب ذرا سا غور کریں، دوسرے جانب سے ہٹ کر کے، پہلو بدل کر کے، بالفاظ دیگر کہہ لے، وقت بدل دے کہ کیا وہ گھر اہل بیت کا ہے؟ گھر والے تو وہ ہے. اس لیے کہ بیت المعمور میں جب یہ لوگ آ گئے، 14 معصومین جن کو کہا جاتا ہے، یا پھر اہل بیت رسول آ گئے، یہ کہلائے گھر والے یعنی اہل بیت. یہ عرش سے رشتہ ہے، بیت المعمور سے رشتہ ہے، اور وہ گھر کہلایا بیت المعمور. اس کی یہ کاپی ہے کعبہ. تو کعبہ بھی کیا انہی کا گھر ہے؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. جو ان کے لیے ہی ان کی کاپی میں اب طواف کس کا ہو رہا ہے، یہ بھی ایک سوال کے گھیرے میں ہے. لیکن چونکہ بہت سی سچائی کھول دینے سے معاملہ دوسرا ہو جائے گا، اور کفر شرک کا ہو سکتا فتویٰ لگ جائے. لیکن سمجھنے والے اشارہ کنایہ میں بھی لکھنے والوں نے سمجھایا بھی ہے، مگر یہ سچائی ہے، یہ بھی حق ہے کہ وہ گھر کس کا ہے. آپ خود تک اندازہ کرنے سمجھ سکتے. اب اس کا طواف اللہ نے کرایا، جو کفارہ ہے اللہ کی رضا میں دخل اندازی کرنے کا فرشتوں پر. اور یہ بھی تاریخی گواہ جو العربیہ.net اور دیگر جو کتب اور ویب سائٹ کی مضامین سے بڑے محققین نے جو لکھا ہے، اس سے بات سامنے آتی ہے کہ اللہ ایک بار میں 70,000 فرشتوں کو وہاں بھیجتا ہے پہرہ داری کی یا طواف کرنے کی، وہ دیکھ بھال کرنے کی. تو جو فرشتہ زمین پر کعبے میں آ جاتا طواف کرنے یا دیکھ بھال کرنے یا ڈیوٹی انجام دینے، تو دوبارہ تا قیامت اسے موقع نہیں ملے گا. تو اب اندازہ کر لیں کہ دنیا کو بنے آدم کو حبوط آدم آئے، دنیا میں تشریف لائے ہوئے تقریباً 8,300 سال، یا کچھ روایتوں کے مطابق اہل ہنود کی کتاب سنسکرت کے اعتبار سے 10,000 سال جوڑا جاتا ہے. تو ان آپ جوڑ لیں کتنی تعداد ہے. تو یہ ایک نوعیت ہے. اور ایک بڑی تعجب خیز بات ہے کہ اب اس میں جو حجر اسود ہے، حجر کے معنی پتھر، اسود کے معنی کالا پتھر. بعض زبانی یا کتابی شکل میں لوگ جو لکھتے ہیں، انجانے میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ انگوٹھی تھا. کسی نے کچھ لکھا، کسی نے بعض نے کہا کہ فرشتہ تھا. لیکن حقیقت ایک روایت مجھے ملی جو میں نے پڑھا، دل کو چھونے والی، اور اس کی یہ روایت بھی ملتی ہے. میں واقعہ کربلا کے بعد اس کو وضاحت کرتا ہوں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو مکان عرش پر تھا جہاں رہتے تھے، اس کا وہ دروان تھا. فرشتے کا نام میں بھول رہا ہوں. تو جب اللہ نے اہل بیت کی جب مدحت بیان کی، تو فرشتے نے کہا کہ جب زمین پہ جانے کی بات ان کے آخری زمانے میں آئیں گے تو مجھے بھی زمین بطور نشانی بھیج دو، میں بھی انہی کے ساتھ ان کی جگہ کی حمایت. تو اب چونکہ عرش پر یہ طے ہو گیا تھا کہ حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوگی. یہ کتابوں میں بھی آیا ہے، وید یجروید میں اس کا ذکر ہے. میں نے خود جو ہے لکھا تھا اس پر اوم کے حوالے سے، میرا میٹر موجود ہے. تو وہیں وہ چیز، وہ پتھر ہے، اور وہ پتھر کی شکل میں آیا جو نصب ہوا. مختلف روایتیں. اب کعبے کے واقعہ کربلا کے بعد ایک واقعہ میں نے پڑھا، بڑی لگتی ہے، خدا لگتی بات ہے، سچائی بھی ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے جو حق بات ہے. تو اور بعض روایتیں ہیں کہ حاجیوں کا جو ہے نا گناہ کھینچتے کالا ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ معاملہ ہی دوسرا کچھ اور ہے. تو واقعہ کربلا کے بعد جب حضرت امام زین العابدین کو امام حسین نے امامت بخش دی، عطا کر دی، بنا بچنا جو علم منتقل ہوتا رہا 12 امام تک. تو خانقاہی لائن جو چاروں خلفاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 414 خانوادے ہوئے، جو پیر طریقت یا روحانیت کا راستہ ہے. تو آنے کے بعد مکے میں آئے، تو مکے میں محمد بن حنفیہ، جو حنفیہ کے پیٹ سے شکم سے پیدا ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اولاد تھے، بیٹے تھے. تو چونکہ وہ چچا تھے اور امام حسین کے بھائی تھے، تو انہوں نے برجستہ کہا اپنے بھتیجے امام زین العابدین سے کہ بھتیجے، تم تو بھتیجے ہو، میں خاندان کا بڑا ہوں، بزرگ ہوں، لہٰذا یہ امامت میرا حق ہے، مجھے واپس کر دو. تو امام زین العابدین نے کہا، خاندان کے لوگوں کو بٹھایا اور بات کی کہ ٹھیک ہے چچا، اچھی بات ہے، آپ بزرگ ہیں، صحیح بات ہے، میں واپس تو کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ چلیں کعبے میں، اور کعبے میں حجر اسود کے سامنے آپ سلام کریں. اگر سلام کا جواب حجر اسود دے دیتا ہے تو میں آپ کو امامت واپس کر دوں گا. بات طے پا گئے. لوگ آئے، بولے چچا آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ سلام کریں، اور اگر میں سلام کیا، اگر میرے سلام کا جواب مل گیا تو پھر آپ تسلیم کرنے کے میں امام ہوں. بہرحال بات طے پا گئی. آئے، چچا نے سلام کیا، جواب نہیں ملا. محمد بن نبی حنفیہ نے اس کے بعد امام زین العابدین نے برجستہ سلام کیا حجر اسود کو،
حجر اسود نے برجستہ جواب دیا ہے سلام کا، اور اب تسلیم کر لیا کہ امامت یہ خدائی حق ہے، خدا کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے، جو امام سورہ صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو امامت کی نسل میں دون بخشوں گا تا قیامت رہے گا، وہ وہی امام کی بات ہے۔ امام یہ نہیں جس کو علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے کہ امام وہی ہے جو تیری حاضر و ناظر سے آگاہ کرے، میری نظر میں تو کافر، تیری نظر میں میں کافر۔ یہ بہت تنقیدی گفتگو تھی امام علامہ اقبال کا، تو سچ بھی ہے کہ یہ امام کا مرتبہ وہی ہے جو حاضر و ناظر سے آگاہ کرتا رہے، آنے والے حالات سے اور پچھلے واقعات سے پوری حق ادا کرتا، اور آج بھی غیبت کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، ذکر آتا ہے، وہ اب ان کا زمانہ ہے، وہ غیبت میں ہے، تقریباً 1200 سال ہونے کو ہے۔ تو اب جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ آئیں گے اور تمام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جو رسول اکرم کی حدیث کے حوالے سے بھی۔ اور یہ بیت المعمور یہی ہے حقیقت، جو کعبہ اس کی کاپی ہے، اور بیت المعمور کس کی جگہ ہے، کس کا مکان ہے، کس کا گھر ہے، کون رہنے والے ہیں، کس کے لیے پیدا خلق کیا گیا، یہ حقائق سمجھنے کی ضرورت، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔